سر جرمن کلائنٹس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ کانفرنس روم کی تمام سیٹنگ مکمل ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ سیکٹری نے ڈرتے ڈرتے کیبن کا دروازہ کھول کر اطلاع دی۔ فرحان ملک نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر صرف ایک بار گھڑی دیکھی۔ پریزنٹیشن کی فائنل کاپی میری ٹیبل پر کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ سر آئزہ فائنل ریڈنگ کر رہی ہے، بس 2 منٹ میں لا رہی ہے۔ اگر 2 منٹ سے 2 سیکنڈ بھی اوپر ہوئے تو آئزہ کو کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان نے فائل بند کی اور سرد لہجے میں کہا۔ دوسری طرف فلور پر شدید بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ آئزہ کے ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی باریک بوندیں تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک ہندسہ بار بار چیک کر رہی تھی، لیکن اس کی توجہ بار بار ساتھ رکھی کرسی کی طرف جا رہی تھی، جہاں 4 سالہ ایزل بیٹھی ایک کاغذ پر آڑے تیرچے خطوط بنا رہی تھی۔ ایزل بیٹا، بالکل شور نہیں مچانا، ٹھیک ہے؟ ماما کا کام بہت ضروری ہے۔ آئزہ نے ایزل کے بال سنوارتے ہوئے جلدی سے کہا۔ گھر میں آئزہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے آئزہ کے پاس ایزل کو ساتھ لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ایک خوددار، محنتی اور سنگل مدر تھی، جو اپنی بیٹی کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن آج کا دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ بس تم خاموشی سے بیٹھو، میں یہ فائل دے کر ابھی آئی۔ آئزہ نے فائل کا پرنٹ نکالا، ایزل کے ہاتھ میں کلرنگ بک تھمائی اور تیزی سے کانفرنس روم کی طرف بھاگی۔ ایزل نے کچھ دیر تو خاموشی سے کاغذ پر رنگ بھرے، پھر اس کی نظریں سامنے موجود شیشے کے ایک بڑے سے پرتعیش کیبن پر جم گئی۔ ایزل نے اپنی لال رنگ کی پینسل ہینڈ بیگ میں ڈالی اور معصومانہ بے خوفی کے ساتھ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کانفرنس روم میں جرمن کلائنٹس بیٹھ چکے تھے۔ ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ روحان بڑی سکرین کے پاس کھڑا جرمن زبان میں ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ تمام بورڈ ممبرز اور غیر ملکی مہمان اس کی ہر بات کو غور سے سن رہے تھے۔ اسی دوران روحان کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سیاہ کوٹ کا نچلا کونا کھینچ رہا ہے۔ روحان کے الفاظ وہیں رک گئے۔ اس نے آبرو اٹھائے اور نیچے دیکھا۔ ایک ننھی سی بچی جس کی 2 چوٹیاں بنی ہوئی تھیں اور چہرے پر بے حد معصومیت تھی، اس کے مہنگے ڈیزائن سوٹ کو پکڑے اوپر دیکھ رہی تھی۔ پورے کانفرنس روم میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ سیکرٹری کا رنگ پیلا پڑ گیا اور تمام غیر ملکی کلائنٹس حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان نے چند سیکنڈ گہری نظروں سے اس چھوٹی سی مخلوق کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ باہر جاؤ، روحان نے دھیمی لیکن سرد آواز میں کہا۔ ایزل نے بالکل ڈرنے کا نام نہ لیا۔ اس کی نظریں روحان کے پیچھے رکھی گھومنے والی چیئر پر جم گئی۔ مجھے اوپر بیٹھنا ہے۔ ایزل نے سیدھا اشارہ کیا۔ کیا؟ روحان کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے اس بڑی والی چیئر پر بیٹھنا ہے، ایزل نے بے باکی سے کہا، جیسے وہ کسی کھلونے کی دکان میں کھڑی ہو۔ جرمن کلائنٹس میں سے ایک بوڑھا شخص ہلکا سا مسکرا دیا۔ روحان نے ایک بار پھر ایزل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھلا اور آئزہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سوری سر، انتہائی معذرت، میں ابھی اسے لے جاتی ہوں۔ ایزل چلو یہاں سے۔ آئزہ کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی برطرفی کا لیٹر گم گیا۔ آئزہ جیسے ہی آگے بڑھی، روحان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ آئزہ کے قدم جم گئے۔ روحان نیچے جھکا۔ اس نے ایزل کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور جا کر اپنی اس مرکزی CEO چیئر پر بٹھا دیا۔ ایزل کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوا میں لٹکنے لگے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ روحان نے اپنا لیپ ٹاپ تھوڑا سائیڈ پر کیا اور آئزہ کی طرف دیکھے بغیر جرمن کلائنٹس کی طرف مڑا۔ معذرت، ہم کہاں تھے؟ روحان نے پریزنٹیشن دوبارہ شروع کر دی۔ ایزل آرام سے اس کی بڑی کرسی پر بیٹھی جھولتی رہی اور روحان ایک ہاتھ سے پروجیکٹ کا ریموٹ چلاتا رہا۔ پورا کانفرنس روم حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوئی، معاہدہ سائن ہو چکا تھا اور جرمن کلائنٹس مسکراتے ہوئے روم سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف 3 لوگ تھے، روحان، آئزہ اور ایزل۔ آئزہ ڈرتے ڈرتے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ روحان نے جیب سے فون نکالا، اس پر کارٹون لگائے اور خاموشی سے ایزل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایزل فوراً کارٹون دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ اس کے بعد روحان مڑا۔ اس کی گہری سنجیدہ
نظریں آئزہ پر جم گئی۔ یہ آفس ہے آئزہ، بچوں کا سنبھالنے کا مرکز یا نرسری نہیں ہے۔ سر مجھے معاف کر دیں۔ آئزہ نے نظریں جھکا لی۔ آج ڈے کیئر اچانک بند ہو گیا تھا، اسے گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے شوہر؟ روحان نے سوال کیا۔ آئزہ نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھکائیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ روحان کے چہرے کی سختی میں چند سیکنڈ کے لیے ایک باریک سی تبدیلی آئی۔ اس نے آئزہ کی پریشانی تھکی ہوئی لیکن خوددار آنکھوں میں دیکھا، وہ عورت جو اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی کسی کی ہمدردی کی طلبگار نہیں لگتی تھی۔ روحان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، واپس جائیں اور باقی کام مکمل کریں۔ آئزہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر، تھینک یو سر۔ وہ ایزل کا ہاتھ پکڑ کر فوراً باہر نکل گئی۔ دوپہر کے وقت آئزہ اپنے کیبن میں مسلسل کام کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو لنچ کا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے صبح کا ہر جانا پورا کرنا تھا۔ ایزل صوفے پر بیٹھی ایک ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ تبھی آفس بوائے ایک بڑا سا شاپنگ بیگ لے کر آئزہ کے ڈیسک کے پاس گیا۔ آئزہ میڈم، یہ آپ کے لیے ہے۔ آئزہ نے جھونک کر دیکھا، یہ میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ شاپنگ بیگ پر ایک برانڈڈ بیکری کا لوگو تھا۔ اس کے اندر آئس کریم کا بڑا فیملی پیک، 2 فریش جوس کے ڈبے اور چاکلیٹس کا پورا ڈبہ موجود تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ آئزہ نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں میڈم، اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ یہ فوراً آپ کے ڈیسک پر پہنچا دیا جائے۔ آفس بوائے یہ کہہ کر چلا گیا۔ آئزہ نے بیگ کی طرف دیکھا، پھر ایزل کی طرف جو آئس کریم دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی تھی۔ آئزہ کو اندازہ لگانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ کس نے بھجوایا ہے۔ وہ کم گو سخت مزاج انسان جتنا اوپر سے چٹان تھا، اندر سے شاید اتنا ظالم نہیں تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے، دفتر کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ آئزہ اور ایزل لفٹ کا بٹن دبا کر انتظار کر رہی تھی۔ لفٹ نیچے آئی اور جیسے ہی شیشے کے دروازے کھلے، آئزہ کے قدم رک گئے۔ اندر روحان ملک اکیلا کھڑا تھا، اپنے کوٹ کا بٹن کھولے ہوئے تھا۔ سر، آئزہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اندر آئیں، روحان نے مختصر کہا۔ آئزہ ایزل کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گئی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک ایزل نے آئزہ کا ہاتھ چھوڑا اور روحان کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایزل، آئزہ کی جان نکل گئی، لیکن ایزل نے صرف اپنا ننھا سا چہرہ اوپر اٹھایا اور روحان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ روحان نے بھی نیچے دیکھا۔ لفٹ کی سکرین پر فلورز کے نمبرز نیچے گر رہے تھے، 5 4 3۔ جیسے ہی لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی اور دروازہ کھلا، ایزل نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہلایا۔ اللہ حافظ، ایزل نے معصومیت سے کہا۔ آئزہ نے فوراً ایزل کو پیچھے کھینچنا چاہا۔ روحان ملک جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں فضا میں اٹھائیں اور ایک ہلکی سی تقریباً غیر محسوس حرکت کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بجے آئزہ اپنے چھوٹے سے صاف ستھرے کرائے کے گھر کے کچن کی میز پر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈائری کھلی ہوئی تھی اور وہ پینسل سے حساب لگا رہی تھی۔ کرایہ 16,000، ایزل کے اسکول کا اگلا ٹرم، بجلی کا بل۔ اس کی انگلیاں رک گئی۔ جتنی اس کی تنخواہ کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ بڑھ رہے تھے۔ کسی کی مدد لینا اس کی انا کے خلاف تھا، لیکن حالات اسے جگڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ آئزہ چونک گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر ان کا مالک مکان رحیم صاحب کھڑا تھا۔ چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ آئزہ بی بی، آج مہینے کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، میرا کرایہ کہاں ہے؟ رحیم صاحب نے بغیر کوئی تمہید باندھے روکھے لہجے میں پوچھا۔ رحیم صاحب، میں بس 2 دن میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، اس بار آفس سے پے لیٹ ہو گئی ہے، آئزہ نے لجاجت سے کہا۔ دیکھیے بی بی، مجھے بہانے نہیں سننے، میں نے بھی آگے بل دینے ہوتے ہیں، پہلے بھی آپ کا 1 مہینہ اوپر ہو چکا ہے۔ اگر اگلے 2 دن میں 95,000 پورا کرایہ نہ ملا تو اگلے ہفتے دن اپنا سامان اٹھائیں اور گھر خالی کر دیں۔ میرے پاس اور بھی کرایہ دار موجود ہیں، مالک مکان نے بغیر کسی لحاظ سے کہا اور مڑ کر چلا گیا۔ آئزہ نے خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ 95,000، اتنی بڑی رقم کا بندوبست
وہ 2 دن میں کیسے کرتی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک ننھا سا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ کر رکھا گیا۔ آئزہ نے مڑ کر دیکھا، ایزل نائٹ سوٹ پہنے اپنی گڑیا کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ مما، انکل کیوں غصہ کر رہے تھے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آئزہ نے اپنے آنسو جلدی سے پونچھے اور ایزل کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما۔ کچھ نہیں بیٹا، انکل بس بات کر رہے تھے، مما بالکل نہیں رو رہی۔ آئزہ بس خاموشی سے مسکرا دی، لیکن اس کے چہرے کی تشویش چھپ نہیں سکی۔ دوسری طرف شہر کے سب سے بڑے پرتعیش پینٹ ہاؤس میں رات کے اس پہر روحان اپنی شاندار اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جرمن کے پروجیکٹ کی فائلز کھلی ہوئی تھی۔ اربوں روپے کے معاہدے پر دستخط ہو چکے تھے، لیکن اس کا دل کام میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سین گھوم رہا تھا۔ ایک نڈر بے خوف بچی جو اتنی بڑی کمپنی کے CEO کی کوٹ کا کونا پکڑ کر کہتی ہے مجھے اوپر بیٹھنا ہے، اور پھر لفٹ میں جاتے ہی اس کا وہ معصومانہ انداز۔ اللہ حافظ۔ روحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں میز کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک لال رنگ کی چھوٹی سی آدھی گھسی ہوئی پینسل رکھی ہوئی تھی۔ شاید ایزل جب اس کے چیئر پر بیٹھی تھی تو غلطی سے اس کی جیب سے گر گئی تھی۔ روحان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس لال پینسل کو اپنی بڑی انگلیوں میں اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے اس پینسل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پینسل کو واپس میز پر رکھا اور شیشے کی کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے خاموش شہر کو دیکھنے لگا۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ روحان ملک اپنے سامنے کھلی ایک ملٹی ملین پروجیکٹ کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھیں بار بار فائل کی سطروں سے ہٹ کر ڈیسک کے دائیں جانب جا ٹھہرتی تھی۔ اس کی نظر لال رنگ کی گھسی ہوئی پینسل پر جا ٹھہری تھی، وہ پینسل جو کل لیزر غلطی سے چھوڑ گئی تھی۔ روحان نے چند لمحے اس پینسل کو دیکھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم آن، روحان کی دھیمی لیکن باوقار آواز گونجی۔ دروازہ کھولا اور آئزہ اندر داخل ہوئی۔ وہ روزانہ کی طرح اپنے مخصوص سادہ باوقار لباس میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ آج اس کے چہرے پر کل والی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ صرف کام سے متعلق بات کرنے آئی تھی۔ سر، یہ سپلائزر کے فائنل لسٹ ہے اور اس میں پچھلے مہینے کی تمام رسیدیں اٹیچ کر دی گئی ہیں، آئزہ نے فائل میز پر رکھتے ہوئے پیشورانہ انداز میں کہا۔ روحان نے فائل اٹھائی اور ایک نظر صفحات پر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، لسٹ میں وہ 2 نام شامل ہیں جو میں نے کل کہے تھے؟ جی سر، میں نے خود ویریفائی کر کے شامل کیے ہیں۔ روحان نے سر ہلایا اور دستخط کرنے کے لیے قلم اٹھانے لگا۔ اسی ثنا میں آئزہ کی نظر میز کے کونے پر پڑی۔ یہ ایزل کی پینسل ہے، آئزہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ روحان کے ہاتھ کی حرکت رکی۔ اس نے ایک نظر پینسل کو دیکھا، پھر خاموشی سے اسے اٹھا کر آئزہ کی طرف بڑھا دیا۔ کل وہ یہاں چھوڑ گئی تھی۔ آئزہ نے پینسل تھام لی۔ اس کا لمس پینسل سے ہوتا ہوا روحان کی انگلیوں سے ہلکا سا چھوا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی۔ تھینک یو سر، آئزہ نے دھیمے سے کہا اور فائلز چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد روحان اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب کیبن کا دروازہ، شیشے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے ذرا سا مزید کھلا۔ ایک چھوٹا سا سر اندر نمودار ہوا، 2 چوٹیاں، آنکھوں میں معصومانہ چمک اور ہاتھ میں ایک ڈرائنگ بک۔ ایزل اس بار کسی بغیر شور کے خاموشی سے اندر آئی۔ اس نے اپنی چپل کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ وہ روحان کے کیبن کے کلین پر چلتی ہوئی سیدھی اس کے ڈیسک کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ روحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں، اس ننھی مخلوق کو دیکھنے لگے۔ تم پھر یہاں آ گئیں؟ میں نے کچھ بنایا ہے، ایزل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ وہ اپنی ڈرائنگ بک ڈیسک پر رکھ کر ایک صفحہ کھول دیا۔ روحان نے دیکھا ڈرائنگ میں ایک غیر متناسب لمبا سا آدمی بنا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کا سوٹ بنایا گیا تھا۔ چہرہ ٹیڑھا میڑھا تھا اور آنکھیں 2 بڑے نقطے تھیں۔ روحان کے سخت لبوں پر ایک انتہائی اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے سیکرٹری نے شاید سالوں میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ روحان نے اشارہ کیا۔ آپ؟ ایزل نے فوراً جواب دیا اور بڑے فخر سے اپنی ڈرائنگ کو دیکھا۔ یہ آپ کا کالا سوٹ ہے اور یہ آپ کی بڑی والی چیئر ہے۔ روحان نے ایک ہلکا سا گہرا سانس لیا۔ میرے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ وہ پینسل ٹوٹ گئی تھی نا، اس لیے آپ کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی۔ ایزل نے سچائی اور معصومیت سے
وضاحت کی۔ فرحان نے اپنا سر ہلایا جیسے اس ننھی مصورہ کو داد دے رہا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے ایزل نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے صفحہ پلٹا۔ اور یہ دیکھیے، روحان نے اگلا صفحہ دیکھا۔ اس صفحے پر ایک چھوٹا سا گھر بنا تھا اور گھر کے باہر ایک آدمی بنایا گیا تھا جس کے چہرے پر سیاہ رنگ پینسل سے پھیلا ہوا تھا۔ روحان کی سنجیدہ نظریں ڈرائنگ پر جم گئی۔ یہ کون ہے؟ ایزل نے اپنا ننھا سا چہرہ اوپر اٹھایا اور انتہائی سادگی سے بولی، یہ گندے انکل ہیں۔ گندے انکل؟ کون سے گندے انکل؟ وہ جو ہمارے گھر آتے ہیں، ایزل نے سیدھا جواب دیا، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ وہ مما کو تنگ کرتے ہیں۔ کل بھی آئے تھے اور انہوں نے مما کو بہت ڈانٹا، پھر وہ چلے گئے تو مما رو رہی تھی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ روحان نے ایزل کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ یہاں جھوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بچی صرف وہی بول رہی تھی جو اس نے دیکھا تھا۔ روحان نے ایزل سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک 4 سالہ بچی سے مزید بات کرنا مناسب نہیں۔ ایزل، چلو، مما بلا رہی ہیں۔ عائزہ کی آواز کیبن کے باہر سے آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سر، آئی ایم سوری۔ سوری ہے پھر آپ کو ڈسٹرب کرنے۔ اس نے ڈسٹرب نہیں کیا، روحان نے عائزہ کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ عائزہ نے ایزل کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ روحان نے ان دونوں کو باہر جاتے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایزل کے جملے گونج رہے تھے، وہ مما کو تنگ کرتے ہیں۔ مما بعد میں رو رہی تھی۔ اور روحان نے اپنے ڈیسک پر لگا انٹرکام اٹھایا۔ حیان، میرے کیبن میں آؤ فوراً۔ چند سیکنڈز بعد اس کا پرسنل اسسٹنٹ حیان اندر داخل ہوا۔ جی سر۔ روحان نے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہری نظروں سے حیان کو دیکھا۔ عائزہ قریشی، ہماری فائنینشل ڈپارٹمنٹ کی امپلائی۔ مجھے اس کے گھر کی، اس کی رہائش اور اس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، آج شام تک۔ جی سر۔ بلا تاخیر کام ہو جائے گا۔ شام کے 6 بجے شہر کی آلودہ اور شور زدہ فضا میں عائزہ اور ایزل اپنے چھوٹے سے کرائے کے گھر پہنچی۔ گھر کیا تھا؟ 2 چھوٹے سے کمرے، ایک مختصر سا کچن اور ایک دکا پرانا فرنیچر، لیکن عائزہ نے اپنی محنت سے اسے صاف ستھرا اور پرسکون بنا رکھا تھا۔ عائزہ نے ایزل کے کپڑے تبدیل کیے، اس کے دودھ کا کپ تھمایا اور خود کچن کی چھوٹی سی میز پر حساب کتاب کے کاغذات پھیلا کر بیٹھ گئی۔ 95,000 روپے! یہ رقم اس کے لیے پہاڑ جیسی تھی۔ اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ اسی دوران باہر کا لوہے کا دروازہ زور سے بجا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر رحیم صاحب کا بھائی بشیر کھڑا تھا۔ وہ رحیم صاحب سے بھی زیادہ چالاک اور عجیب نظروں والا انسان تھا۔ جی بشیر صاحب، عائزہ نے دروازے کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر انتہائی فاصلے والے لہجے میں پوچھا۔ عائزہ بی بی، رحیم صاحب نے بھیجا ہے، کرائے کا کیا بنا؟ بشیر کی نظریں عائزہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا رویہ صرف کرائے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک ناگوار اور گہری ضروری اپنائیت تھی۔ میں نے رحیم صاحب سے عرض کی تھی کہ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں بندوبست کر رہی ہوں، عائزہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ بشیر نے ہنس کر دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیں بی بی، 95,000 چھوٹی رقم نہیں ہے، آپ اکیلی عورت ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں اگر آپ تھوڑا تعاون کریں اور بات چیت سے معاملہ حل کرنا چاہیں تو ہم کرایہ تھوڑا اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، آخر ہم بھی انسان ہیں۔ عائزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اس کے گھٹیا اشارے کو فوراً سمجھ گئی۔ بشیر صاحب، آپ حد سے باہر نکل رہے ہیں۔ پیسوں کا معاملہ ہے نا، میں پیسے دے دوں گی، مجھے کسی کا تعاون نہیں چاہیے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بشیر کے چہرے کی ساخت بدل گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک زہر آلود جملہ پھینکا۔ ٹھیک ہے بی بی، پرسوں تک پیسے تیار رکھیے گا، ورنہ یاد رکھیے گا، اسے اتنے بڑے شہر میں ایک اکیلی عورت کے لیے چھت ڈھونڈنا اور عزت سے رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مڑ کر چلا گیا۔ عائزہ نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا لی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور دوسرے ملک میں مقیم اپنے بھائی حارث کا نمبر ملایا۔ ہیلو عائزہ، حارث کی آواز آئی۔ حارث تم پاکستان کب واپس آ رہے ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ عائزہ، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایزل ٹھیک ہے؟ حارث پریشان ہوا۔ سب ٹھیک ہے، بس تم آ نہیں سکتے کچھ دنوں کے لیے؟ عائزہ نے اپنی بے بسی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ عائزہ، تم جانتی ہو میں یہاں ابھی نیا سیٹل ہوا ہوں،
میری جاب کا مسئلہ چل رہا ہے، میں اگلے 6 مہینے تک کوئی چھٹی نہیں لے سکتا۔ تم رقم کا کہہ رہی تھی نا، میں اگلے ہفتے تمہیں کچھ پیسے بھیج دوں گا۔ نہیں حارث، پیسوں کی بات نہیں ہے، عائزہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جانتی تھی کہ حارث خود وہاں سخت جدوجہد کر رہا ہے، اسے پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے حارث، تم اپنا خیال رکھنا۔ کال کٹ گئی۔ عائزہ نے فون میز پر رکھا۔ اسی وقت اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس کائنات میں واقعی بالکل اکیلی ہے۔ ایزل خاموشی سے آئی اور عائزہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ عائزہ نے بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اسی وقت شہر کی سڑک پر روحان کی بلیک گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر گامزن تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا حیان پیچھے مڑ کر روحان کو ایک فائل تھما رہا تھا، جو پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق عائزہ قریشی کی معلومات جمع کر لی ہیں۔ حیان نے رپورٹ دینا شروع کی۔ وہ 2 سال سے بیوہ ہیں۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار شہر میں نہیں۔ ایک بھائی ہے جو باہر مقیم ہے، مگر زیادہ مالی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ گلشن کے ایک انتہائی متوسط علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ روحان نے فائل کھولی۔ اس میں عائزہ کے گھر کا پتہ، اس کا بایو ڈیٹا اور اس کے موجودہ مالی حالات درج تھے۔ اور مکان کا کیا مسئلہ ہے؟ روحان نے پوچھا۔ سر، مالک مکان کا نام رحیم احمد ہے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی بشیر علاقے میں ایک بدنام شخص ہے۔ وہ لوگ کرایہ داروں کو تنگ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ ذرائع کے لوگ وہ عائزہ پر مکان خالی کرنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں، اور معاملہ صرف کرائے کی تاخیر کا نہیں لگتا، حیان نے محتاط انداز میں کہا۔ روحان کے تاثرات انتہائی گہرے اور تاریک ہو گئے۔ اس کے ذہن میں ایزل کی کہی بات یکایک فٹ بیٹھ گئی۔ وہ گندے انکل ہیں۔ ماما رو رہی تھی۔ روحان نے فائل بند کی اور سائڈ پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ روحان نے گاڑی ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اگلے دن آفس میں عائزہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی کام کر رہی تھی، مگر اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے سیال ہلکے واضح تھے، اور مسلسل ذہنی تناؤ اور بھوک کی وجہ سے اس سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پریشانی میں اس کا گلا بند تھا۔ عائزہ، روحان نے یہ سائن شدہ رپورٹس منگوائی ہیں، فوراً لے جاؤ۔ اس کی کولیگ نے ایک فائل اس کی ڈیسک پر رکھی۔ عائزہ نے ہمت جمع کی، فائل اٹھائی اور ایزل کا ہاتھ تھام کر روحان کی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبن کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ روحان اپنے ڈیسک پر بیٹھا کسی اہم کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سر، یہ رپورٹس۔ عائزہ نے فائل آگے بڑھائی، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر میں شدید چکر آ رہا ہے۔ کمرے کی روشنائیاں یکایک گھومنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا توازن بگڑ گیا۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا گری۔ عائزہ گرنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے سامنے موجود روحان کی ڈیسک کا کنارہ مضبوطی سے تھام لیا۔ روحان نے فون فوراً کان سے ہٹایا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائزہ، روحان کی آواز میں پہلی بار ایک شدید بے چینی اور گھبراہٹ دیکھی تھی۔ وہ چکر کاٹ کر فوراً اس کے قریب پہنچا۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحان نے اس کے بازو کو چھوئے بغیر انتہائی قریب کھڑے ہو کر فکر مندی سے پوچھا۔ عائزہ نے شرمندگی اور ندامت سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور سر ہلایا۔ جی سر، آئی ایم سوری، بس تھوڑا سا چکر۔ اس سے پہلے کہ عائزہ اپنی صفائی میں کچھ اور کہتی، ایزل نے معصومیت سے روحان کو دیکھتے ہوئے بولی، مما نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ روحان کے قدم وہی جم گئی۔ اس کی نظریں عائزہ کے زرد چہرے، سوجی ہوئی آنکھوں اور کامتے وجود پر ٹھہر گئی۔ ایک خوددار عورت جو اپنے تمام دکھوں اور بھوک کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کر خاموشی سے کام کیے جا رہی تھی۔ روحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا تاثر ابھرا جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روحان، عائزہ کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی جیب میں رکھا پرسنل فون تھر تھرایا۔ روحان نے عائزہ سے نظریں ہٹائے بغیر فون کان سے لگایا۔ اسپیکر پر حیان کی سنجیدہ اور تشویشناک آواز ابھری۔ سر، عائزہ کے مالک مکان کے بھائی شبیر کے بارے میں جو معلومات آپ نے مانگی تھی، معاملہ صرف کرائے کی تاخیر کا نہیں ہے۔ اس نے آج شام عائزہ کا سامان سڑک پر پھینکنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور معاملہ بہت سنگین ہے۔
روحان ملک کی آنکھوں میں ایک سرد قاتلانہ چمک ابھر آئی۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک ڈیسک کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ صاف صاف بتاؤ، روحان نے مختصر اور انتہائی سرد لہجے میں حکم دیا۔ سر، بشیر کوئی عام مالک مکان نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اپنے گھر میں اکیلی رہنے والی کرایہ دار خواتین کو اسی طرح غیر قانونی طریقے سے تنگ کرتا رہا ہے، کبھی کرائے کی تاخیر کا بہانہ بنا کر تو کبھی زبردستی گھر خالی کروانے کے نام پر۔ لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی اس کے خلاف پولیس میں باقاعدہ شکایت درج نہیں کروائی۔ سب خاموشی سے گھر خالی کر کے چلی گئیں۔ عائزہ کو اس کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ پہلے اس کی تمام سابقہ رپورٹس اور اس بشیر کی مکمل ہسٹری نکالو، مجھے ہر ایک تفصیل چاہیے۔ جی سر۔ اگلے دن عائزہ وقت پر دفتر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے جذبات اور رات کی پریشانی کو چہرے کے پیچھے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کی زرد آنکھوں کے نیچے پڑنے والے سیاہ حلقے اور تھکاوٹ روحان کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ جب وہ ایک نئی فائل لے کر کیبن میں آئی تو روحان نے خاموشی سے فائل اس کے ہاتھ سے لی۔ اس نے دستخط کرنے سے پہلے عائزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ نے کل کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ روحان نے اچانک بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس اچانک سوال پر چونک گئی۔ سر، وہ بس میں کبھی کبھی کام زیادہ ہو جاتا ہے تو وقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ کام اپنی جگہ ہے عائزہ، لیکن اس طرح اپنی صحت خراب کرنا کوئی سمجھداری نہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ گئی تو کام کون کرے گا؟ جی سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ دوپہر کے وقت روحان اپنی ڈیسک پر ایک انتہائی اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب ایزل ایک بار پھر چپکے سے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ڈرائنگ بک اور پینسلوں کا ڈبہ تھا۔ وہ خاموشی سے روحان کے شاندار ڈیسک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ انکل، ایزل نے معصومیت سے پکارا۔ روحان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا۔ ایزل نے خاموشی سے اپنی ڈرائنگ بک کھول کر روحان کی طرف بڑھا دی۔ روحان نے نیچے دیکھا۔ اس بار کاغذ پر 3 انسان بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک لمبی سی عورت تھی، اس کے لمبے بال بنائے گئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بچی جس کی 2 چوٹیاں تھیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت لمبا سیاہ سوٹ میں ملبوس آدمی بنایا گیا تھا جس کے ہاتھ ان دونوں کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ روحان نے آبرو اٹھائے۔ یہ کون ہے؟ ایزل نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے ایک ایک کر کے اشارہ کیا۔ یہ ماما ہے، یہ میں ہوں، اور یہ آپ ہیں۔ روحان کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے اس خاموش رنگین تصویر کو دیکھتا رہا، ایک ایسی تصویر جس میں ایک غیر متعلقہ انسان کو اتنی صفائی سے ان کے مختصر سے خاندان میں فٹ کر دیا تھا، اور وہ بھی ایک 4 سالہ بچی کے ہاتھوں۔ میں کیوں؟ روحان نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ ایزل نے اپنے چھوٹے چھوٹے کندھے جھکائے اور انتہائی سادگی معصومیت سے بولی، آپ اچھے ہیں نا؟ آپ نے مجھے اپنی بڑے والی کرسی پر بٹھایا تھا اور آئس کریم بھی بھیجی تھی۔ روحان نے خاموشی سے وہ کاغذ ڈرائنگ بک سے الگ کیا اور اپنی پرسنل ڈائری کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب عائزہ اور ایزل اپنے کرائے کے گھر کی گلی میں داخل ہوئیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر کے لوہے کے گیٹ کے پاس پہنچی، عائزہ کے قدم جم گئے۔ دروازے کے پاس بشیر پہلے سے موجود تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں سگریٹ تھامے۔ اس کا رویہ اور نزلیں انتہائی ناگوار تھے۔ عائزہ بی بی، بڑی دیر کر دی آنے میں۔ بشیر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے ایک بے باک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عائزہ نے فوراً ایزل کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بشیر صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائزہ نے برفانی لہجے میں پوچھا۔ کرائے کی بات کرنے آیا تھا، اور کیا؟ اگر پیسے نہیں تو سامان باہر۔ خبردار جو گھر میں ایک قدم بھی رکھا تو پولیس بلا لوں گی۔ رہی کرائے کی بات تو وہ میں دے دوں گی۔ ٹھیک ہے بی بی، ذرا یہ اکڑ قائم رکھیے گا، کیونکہ یہ گھر آپ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گی، اور نہ ہی اس گلی سے اتنی عزت سے نکل پائیں گی۔ وہ چلا گیا۔ عائزہ نے جلدی سے چابی نکالی، اندر داخل ہوئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ اس کی پشت دروازے سے لگی اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسی دوران روحان اپنی پینٹ ہاؤس کے مطالعے کے کمرے میں موجود تھا جب حیان کا فون آیا۔
سر، بشیر کا مکمل بائیو ڈاٹا اور اس کی تمام مشکوک سرگرمیاں میرے پاس آ چکی ہیں۔ وہ واقعی ایک خطرناک ذہنیت کا مالک ہے اور وہ عائزہ کو ذہنی طور پر ہراساں کر کے اپنے مقصد پورے کرنا چاہتا ہے۔ حیا نے رپورٹ دی۔ روحان کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کی آنکھوں میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس پر 24 گھنٹے نظر رکھو، روحان نے توقعانہ انداز میں کہا، لیکن عائزہ کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک خوددار عورت ہے، وہ خود کو مشکل میں ڈال لے گی۔ جی سر، میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ اگلے دن آفس میں عائزہ ایک انتہائی اہم اور ہنگامی میٹنگ کی فائل ترتیب دے رہی تھی۔ وہ شدید تناؤ میں تھی کیونکہ کلائنٹس کسی بھی وقت پہنچنے والے تھے۔ اسی دوران ایزل، جو ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی روحان کے کیبن میں چلی گئی۔ روحان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ڈیسک کے ایک کونے پر ایک انتہائی اہم اور کانفیڈینشیل فائل رکھی ہوئی تھی۔ ایزل نے معصومانہ تجسس سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس فائل کو چھونے ہی والی تھی کہ اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ ایزل کا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ڈرنے کی بجائے اپنے لب کسیڑے اور خاموشی سے روحان کو دیکھا۔ روحان نے دیکھا کہ ایزل کا چہرہ ذرا سا اتر گیا ہے۔ اس نے فوراً گہرا سانس لیا، خود کو نرم کیا اور وہ کانفیڈینشیل فائل خود اٹھا کر ایک اونچی شیلف میں رکھ دی۔ پھر اس نے ڈیسک کے دراز سے رنگوں کا ایک نیا سیٹ اور ایک سفید ڈرائنگ پیپر نکالا اور ایزل کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر کام کرو، روحان نے بالکل نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ ایزل کے چہرے پر فوراً خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آرام سے نیچے قالین پر بیٹھ کر رنگ بھرنے میں مگن ہو گئی۔ کیبن کے شیشے کے آدھے کھلے دروازے سے باہر کھڑی عائزہ یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ عائزہ کے چہرے پر پہلی بار ایک انتہائی دلکش اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میٹنگ کے اختتام پر جب تمام ممبران نکل گئے تو روحان نے عائزہ کو وہیں روک لیا۔ عائزہ 2 منٹ رکیے، روحان نے اپنے ڈیسک کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عائزہ رک گئی۔ جی سر، روحان نے اپنی گہری نظریں عائزہ کے چہرے پر جمائی اور انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، آپ گھر بدلنے کا سوچ رہی ہیں؟ عائزہ کو شدید حیرت ہوئی۔ سر کو کیسے معلوم ہوا؟ جی سر، میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ابھی کوئی مناسب اور محفوظ جگہ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اچانک گھر بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عائزہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ وہ اپنی ذات کی مسائل اپنے بوس کے سامنے نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن روحان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ سچ یہ ہے سر کہ موجودہ مالک مکان اور ان کے بھائی کے رویے کی وجہ سے وہاں رہنا اب محفوظ نہیں رہا۔ روحان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چٹان جیسی سختی آئی۔ اگر کوئی آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ کرے تو چپ چاپ برداشت کرنا یا بھاگ جانا حل نہیں ہوتا عائزہ۔ خاموش مت رہیں۔ عائزہ اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سر، ہر مسئلے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لینا یا لڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کسی سے بلا وجہ سہارا مانگنا اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں عائزہ۔ حفاظت کرنا آپ کا حق ہے۔ عائزہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ روحان کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ عائزہ اپنے چھوٹے سے بیڈ روم میں ایزل کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اچانک لوہے کے باہر والے مرکزی دروازے پر ایک شدید اور زوردار ضرب پڑی۔ عائزہ ایک جھٹکے سے جاگ اٹھی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر کمرے کی بتی جلائی اور ایزل کو فوراً اپنے پیچھے سمیٹ لیا۔ دروازہ دوبارہ زور سے بجا۔ باہر سے شراب کے نشے میں دھت بشیر کی خوفناک اور بھاری آواز آئی۔ عائزہ بی بی، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت ضروری بات کرنی ہے۔ کھولو دروازہ۔ عائزہ کی چیخ حلق میں اٹک گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے ایزل کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ ڈر کر رو نہ پڑے۔ بشیر صاحب، جائیں یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ صبح بات کریں گے اس بارے میں، عائزہ نے اندر سے کانپتی آواز میں چیخ کر کہا۔ باہر سے ایک بیانہ کہکا ابھرا، پولیس؟ بلاؤ پولیس کو، یہ میرا گھر ہے اور آج میں دیکھتا ہوں تمہیں کون بچاتا ہے۔ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ بشیر نے زبردستی گیٹ کا لاک توڑنے کی کوشش کی۔ عائزہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نائٹ سٹینڈ پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اس کا ذہن بالکل سن تھا۔ اس کا بھائی پاکستان میں نہیں تھا، گلی میں کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔
اس نے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور اس کی کامتی ہوئی انگلی روحان ملک کے آفس اور پرسنل نمبر پر جا کر رک گئی۔ وہ روحان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ فون پر پہلے ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ روحان جو اپنے پینٹ ہاؤس میں آئزہ کی سیکیورٹی رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے اسکرین پر آئزہ کا نام دیکھتے ہی فوراً فون کان سے لگایا۔ سر، مس آئزہ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آئزہ جواب دینے ہی والی تھی کہ فون کے بیک گراؤنڈ سے روحان کو دروازے کے ٹوٹنے کی خوفناک آواز اور باہر سے بشیر کی گالیاں اور چیخیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آئزہ خوف کے مارے صرف اتنا کہہ پائی، سر وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر، مجھے بہت ڈر۔ روحان کی آنکھوں میں ایک خوفناک، خونخوار اور قاتلانہ غصہ اتر آیا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بھاگا۔ آئزہ، سنے میری بات، دروازہ اندر سے لاک رکھے، میں ابھی اور اسی وقت پہنچ رہا ہوں۔ دروازہ کھولو آئزہ، کھولو دروازہ۔ آج کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ باہر سے بشیر کا بھیانک کہکا اور دروازے پر پڑتی شدید ٹھوکروں کی آواز پورے چھوٹے سے گھر میں گونج رہی تھی۔ آئزہ کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور بے بسی کے گرم آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ایزل کو اپنے سینے سے اتنی زور سے بھینچ رکھا تھا جیسے دنیا کی تمام بلاؤں سے اسے بچا لینا چاہتی ہو۔ ایزل کا ننھا سا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ماما، کیا ہوا ہے؟ یہ انکل دروازہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ ایزل نے روتے ہوئے آئزہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ آئزہ نے اپنی کامتی آواز میں بمشکل قابو پاتے ہوئے ایزل کی پیشانی کو چوما۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ آئزہ کا اپنا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ باہر سے لکڑی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ لکڑی کا اندرونی دروازہ اب مزید چند ٹھوکروں کا مہمان تھا۔ دوسری طرف روحان نے حیان کو کال کی۔ سر، حیان نے گھبرا کر پوچھا۔ لوکیشن بھیجو آئزہ کے گھر کی، ابھی اور اسی وقت۔ روحان کی آواز غیر معمولی حد تک سرخ اور سرد اور خطرناک تھی۔ حیان نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے 1 سیکنڈ میں لوکیشن روحان کے فون پر شیئر کر دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے روحان نے اپنے پرسنل فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا۔ ہاں روحان، اس وقت؟ تیمور، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ گلشن گلی نمبر 4، 5 منٹ کے اندر وہاں پولیس بھیجو۔ بندہ خطرناک ہے۔ روحان نے اپنے دوست اور سینئر پولیس آفیسر تیمور کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تیمور نے روحان کے لہجے میں چھپی شدید بےتابی اور غصے کو فوراً محسوس کر لیا۔ تم فکر مت کرو روحان، میں خود اپنے ساتھ نئی پیٹرولنگ ٹیم لے کر پہنچ رہا ہوں۔ گھر کے اندر کا ماحول دم گھٹنے والا ہو چکا تھا۔ آئزہ ایزل کی گود میں لیے کمرے کی ایک کونے میں بیڈ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ بشیر نے باہر لوہے کا گیٹ کا لاک توڑ کر کھول لیا تھا اور اب وہ اندرونی لکڑی کے دروازے کو آخری ٹھوکر مار رہا تھا۔ آئزہ، میں آ رہا ہوں اندر۔ بشیر کی نشے میں دھت آواز بالکل قریب آ چکی تھی۔ آئزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے لگا کہ آج اس کی اور اس کی بیٹی کی عزت و زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بالکل اسی آخری لمحے باہر سڑک پر ایک زوردار بریک کی آواز گونجی، پھر ایک کے بعد ایک گاڑیوں کے دروازے دھڑم سے کھلے۔ اگلے ہی سیکنڈ بشیر کی ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جس کے بعد کسی کے گرنے اور گالی دینے کا شور ابھرا۔ پولیس! کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، تیمور کی رعبدار آواز گونجی۔ باہر شور اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ بشیر کے گینگ کے بندے جو گلی میں کھڑے تھے سائرن اور پولیس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن پولیس اہلکاروں نے انہیں گھیر لیا۔ چند لمحوں بعد گھر کے اندر قدموں کی بھاری آواز آئی۔ لکڑی کا آدھا ٹوٹا ہوا دروازہ پورا کھلا۔ آئزہ نے خوف سے آنکھیں اور زور سے مینچ لیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے بستر کی چادر کو مٹھیوں میں جگڑ چکی تھی۔ آئزہ! سامنے روحان ملک کھڑا تھا۔ اس کا آرمی کٹ بال بکھرے ہوئے تھے، سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بلا کی فکر اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے تیمور اپنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ موجود تھا، جنہوں نے بشیر کو ہتھکڑیاں لگا رکھی تھی۔ آئزہ کے چہرے پر زندگی کی رمق دوڑ آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب روانہ ہو گیا۔ سر! اس کے لبوں سے صرف اتنا نکلا۔ آئزہ نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور کھڑے ہونے کی کوشش کی۔
لیکن رات بھر کا خوف، مسلسل ذہنی دباؤ اور 103 ڈگری تیز بخار کی وجہ سے اس کے جسم نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ قلین پر نیچے گرنے لگی۔ عائزہ! روحان نے ایک ہی چھلانگ میں فاصلہ طے کیا۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کا سر فرش سے ٹکراتا، روحان کے مضبوط اور کشادہ بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی سنبھال لیا۔ عائزہ کا زرد اور بخار سے تپتا ہوا وجود روحان کے سینے سے جا لگا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایزل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، ماما کو کیا ہوا ہے؟ ماما اٹھیں۔ روحان نے عائزہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اس کی نظریں عائزہ کے معصوم اور زرد چہرے پر جم گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو اس طرح نہیں چھوا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں صرف اور صرف ایک تحفظ کی شدید لہر تھی۔ روحان نے نیچے جھک کر اپنے ایک ہاتھ سے ایزل کو اپنے ساتھ چپکایا۔ کچھ نہیں ہوا ایزل، ماما بالکل ٹھیک ہے، انکل ہے نا یہاں؟ روحان کی آواز اتنی شفیق اور نرم تھی کہ تیمور بھی حیرت سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا کوریڈور خاموش اور سرد تھا۔ ڈاکٹر نے عائزہ کا معائنہ کرنے کے بعد باہر نکل کر روحان کو بتایا، شدید ڈراؤنا خواب یا ہراساں کا صدمہ، جسم میں شدید کمزوری اور تیز بخار کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا تھا۔ ہم نے ڈرپ لگا دی ہے، ہوش میں آنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے، لیکن فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں۔ روحان نے سر ہلایا اور چپ چاپ باہر کھڑی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایزل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں روحان کی دی ہوئی جوس کی بوتل تھی، مگر وہ اسے پی نہیں رہی تھی۔ اس کا ننھا سا چہرہ اب بھی مرجھایا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد ایزل آہستہ سے اپنی کرسی سے اتری اور روحان کے گھٹنے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ روحان نے نیچے دیکھا۔ انکل، ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ایزل کی آنکھوں میں التجا اور معصومیت تھی۔ روحان نے چند لمحے اس ننھی بچی کو دیکھا، پھر نیچے جھک کر اس کی آنکھوں اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے گرم ہتھیلی میں لے لیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پکا؟ ایزل نے اپنی چھوٹی انگلی آگے کی۔ روحان نے اپنی بڑی انگلی اس کی چھوٹی انگلی سے ملائی۔ پکا؟ رات کے 3 بج رہے تھے۔ حیان ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون روحان ملک ایک سادہ سے بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک ننھی بچی سوئی ہوئی ہے۔ سر، رات بہت ہو گئی ہے، حیان نے دھیمے سے کہا۔ آپ گھر چلی جائیے، میں یہاں سیکیورٹی اور نرسوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ عائزہ میڈم صبح تک سوئیں گی۔ روحان نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے حیان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک چٹان جیسی سختی تھی۔ جب ہوش آ جائے گا تب جاؤں گا، روحان نے مختصر اور اٹل میں جواب دیا۔ حیان چپ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بات اب صرف ایک امپلائی اور باس کی نہیں رہی۔ عائزہ اور ایزل روحان ملک کی روح کے اندر تک سرایت کر چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر وارڈ کے اندر آ رہی تھی۔ عائزہ نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا، مگر بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی پہلی نظر ساتھ والی سائیڈ بیڈ پر پڑی، جہاں ایجل سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ عائزہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے نظریں اٹھائی۔ سامنے کھڑکی کے پاس روحان ملک کھڑا تھا۔ اس کا سوٹ اب بھی ویسا ہی تھا، آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی سرخی مائل خمار تھا۔ عائزہ نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آپ؟ عائزہ کی آواز خشک اور دھیمی تھی۔ روحان نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ اس کی گہری نظریں عائزہ پر جم گئیں۔ آپ اور ایزل محفوظ ہیں، اب کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوپہر کے وقت ہسپتال کے باہر اچانک میڈیا کی گاڑیوں کا جرمٹ لگ گیا۔ رات کو جب روحان عائزہ کو اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا تھا تو تب موجود کسی رپورٹر نے چپکے سے اس کی تصویر اور ویڈیو بنا لی تھی۔ اب پورے سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، ملک گروپ آف کمپنیز کے CEO روحان ملک کی رات کی تاریکی میں ایک پراسرار خاتون کے ساتھ ہسپتال میں آمد۔ کون ہے یہ خاتون؟ آفس کے مختلف گروپس میں بھی طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ عائزہ کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے تو کچھ لوگ روحان کی افیئر کے قصے گڑھ رہے تھے۔ حشان وارڈ کے قریب ایک پرائیویٹ VIP روم میں داخل ہوا،
जहां रोहान और तैमूर मौजूद थे। हयान का चेहरा फक था। उसने अपना मोबाइल निकालकर न्यूज़ और सोशल मीडिया के कमेंट्स रोहान के सामने रखे। सर, मीडिया बाहर जमा है और सोशल मीडिया पर आयजा मैडम के बारे में इंतहाई घटिया बातें लिखी जा रही हैं। आयजा मैडम एक अकेली खातून है, उनकी इज्जत पर बातें बनाई जा रही हैं। हयान की आवाज में शदीद तशवीश थी। तैमूर ने भी रोहान की तरफ देखा। रोहान, मामले को पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दबाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब सोसाइटी में किसी औरत का नाम इस तरह उछल जाए तो उसकी बदनामी को रोकना मुश्किल हो जाता है। आयजा के लिए अब अकेले रहना और नौकरी करना नामुमकिन हो जाएगा। कमरे में दम घुटने वाली खामोशी छा गई। रोहान ने टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर लिखी घटिया सुर्खियों को देखा और मोबाइल को सुकून से वापस मेज पर रख दिया। आयजा किसी को आयजा के किरदार या उसकी ज़ात के बारे में बात करने का हक नहीं। रोहान की आवाज़ इतनी सर्द थी कि कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। तैमूर ने रोहान की आंखों में देखा। फिर तुम क्या करोगे रोहान? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, रोहान ने अटल लहजे में कहा। आयजा अस्पताल के कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। एजल उसकी गोद में अपना सर रखे गहरी नींद सो रही थी। दरवाजा हल्के से खुलने की आवाज आई। आयजा ने सर उठाकर देखा। रोहान मलक अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा इंतहाई संजीदा, पुरवकार और पुरअज़्म था। उसने अपने कदम आयजा के बेड की तरफ बढ़ाए। आयजा उसे देखकर खामोश हो गई। उसका दिल एक अजीब सी अनहोनी के खौफ और एहतराम से धड़कने लगा। रोहान आयजा के बेड से चंद गज के फासले पर आकर रुका। उसकी गहरी स्याह नजरें आयजा की जर्द मगर पाकीज़ा आंखों में पेवस्त हो गईं। आयजा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, रोहान ने गहरी और संजीदा आवाज में कहा। आयजा ने हैरानी और तजस्सुस से उसे देखा। जी सर, रोहान ने गहरा सांस लिया और बगैर किसी झिझक के इंतहाई अटल और वाज़िह लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। आयजा के वजूद से जैसे जान निकल गई। उसकी सांसें वही थम गई। उसकी आंखें हैरत और सदमे से खुली की खुली रह गईं। वो साख्तो जामन रोहान को देख रही थी। उसे अपनी स्मात पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो अल्फाज उसने सुने हैं कि वो वाकई सच हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। आयजा के लब कँपाए। उसने बमुश्किल अपने हवास बहाल करते हुए पूछा, सर, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल खूब जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आयजा ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये सिर्फ हमदर्दी है। आपको मेरी और एजल की हालत पर तरस आ रहा है सर, मगर मैं हमदर्दी के नाम पर इतने बड़े रिश्ते में नहीं बन सकती। रहा ने अपने कदम आयजा के थोड़े नजदीक की और नरम मगर मुहकम लहजे में बोला, नहीं, ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है। अगर सिर्फ हमदर्दी होती तो मैं आपको पैसे देकर या किसी और तरीके से भी मदद कर सकता था, मगर मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ आयजा। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल को कोई शख्स आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाले या एजल पर कोई उंगली उठाए। आप बहुत मजबूत खातून हैं। आपने अकेले जिंदगी का सामना किया है, लेकिन हर जंग अकेले नहीं लड़ी जाती। आयजा ने रोहान की आंखों में देखा। और अगर मैं मना कर दूं? आयजा ने आहिस्ता से पूछा। रोहान चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट उभरी। तो भी आपकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ पहले जैसा ही रहेगा। मेरा ये फैसला आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये जुमला आयजा के दिल के सबसे नाजुक तार को छू गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मर्दों का सिर्फ जालमाना और मतलब परस्त रूप देखा था, लेकिन रोहान मलक का ये एहतराम और शराफत उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। इसी सना में बेड पर लेटी एजल ने अपनी छोटी छोटी आंखें मली और जाग गई। वो बेड पर बैठकर दोनों को बारी बारी देखने लगी। क्या हुआ मामा? आयजा ने फौरन अपने आंसू पोंछे और बात बदलने की कोशिश की। कुछ नहीं मेरी जान, तो मोटी गई। मगर एजल बेड से नीचे उतरी और सीधी रोहान के पास चली गई। अंकल, आप कल भी आएंगे ना? रोहान नीचे झुका और एजल को गोद में उठा लिया। हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा, पक्का? एजल ने वही मासूमाना सवाल दोहराया। रोहान ने उसके गाल को छुआ। पक्का? एजल मुतमिन होकर मुस्कुरा दी और अपना सर रोहान के शाने पर रख दिया। आयजा ने पहली बार ये बात गहराई से महसूस की कि उसकी बेटी जो हर अजनबी से डरती थी, वो रोहान के साथ कितनी महफूज और खुश नजर आ रही थी। एजल को एक बाप के साये और तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ज़रूरत थी, और रोहान वो साया बनने के लिए तैयार था। अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आयजा ने अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात की।
اس کے بھائی نے عائزہ کی زبانی تمام حالات سنے اور روحان کے بارے میں جانا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، عائزہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم اکیلی ہو، لیکن اگر وہ شخص تمہاری اور ایزل کی اتنی عزت کرتا ہے تو تمہیں اپنی زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ بھائی کی دعا اور ایزر کے مستقبل کا سوچ کر عائزہ نے بالآخر اپنی رضامندی دے دی۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادہ تھی، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بڑی تقریب نہیں۔ ہسپتال کے قریب ایک چھوٹے سے ہال میں قاضی صاحب، پولیس آفیسر تیمور، حیان اور چند گواہوں کی موجودگی میں سادہ سا نکاح پڑھایا گیا۔ جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو عائزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کے دل کا تمام خوف ختم ہو گیا۔ روحان ملک اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد روحان ان دونوں کو لے کر اپنے بہت بڑے اور عالیشان گھر پہنچا۔ گاڑی جیسے ہی عالی شان بنگلے کی پورچ میں رکی، ایزل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر روحان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، انکل یہ سارا گھر آپ کا ہے؟ روحان نے مسکرا کر ایزل کو اٹھایا اور پیار سے کہا، اب یہ صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ ایزل خوشی سے تالیاں بجاتی ہوئی عائزہ کی طرف دوڑی۔ ماما سنیں، انکل نے کہا ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ عائزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھا۔ گھر کے تمام ملازموں راہدار میں قطار میں کھڑے تھے اور انہوں نے عائزہ کا انتہائی احترام سے استقبال کیا تھا۔ عائزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اب وہ کوئی بے بس ملازمہ نہیں، بلکہ اس عالیشان گھر کی مالکن اور روحان ملک کی عزت تھی۔ زندگی واقعی بدل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ عائزہ اپنے کمرے سے متصل بڑی سی بالکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پیچھے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی اور روحان بالکونی میں آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر عائزہ نے خاموشی توڑی، آپ نے میری اور ایزل کی زندگی بدل دی، میں نہیں جانتی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ روحان نے دور نظریں جمائے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں بدلا عائزہ، میں نے صرف آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے، اس پر چلنا اور اپنی خوشیاں بننا اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ چند دن بہت سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک شام روحان کے والد جو بیرون ملک بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اچانک واپس آ گئے۔ انہیں جب اچانک اس نکاح کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں روحان اور اس کی والدہ کے درمیان گرما گرمی ہو رہی تھی۔ عائزہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہی تھی اور وہی رک گئی۔ تم نے ایک عام سی ملازمہ سے شادی کر لی؟ والد کی آواز سخت تھی۔ تم اپنے معیار کو دیکھو روحان، تم اس سے 1000 گنا بہتر ڈیزرو کرتے ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائزہ کا دل بیٹھنے لگا، اسے لگا کہ شاید اب پھر سے وہی تانے اور تحقیر اس کا مقدر بنیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے روحان کی رعبدار آواز گونجی، میں نے کوئی انتخاب نہیں کیا بابا، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ والد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پہلے کبھی ان کے سامنے اس طرح نہیں بولا تھا۔ روحان نے انتہائی سخت اور اٹل لہجے میں بات جاری رکھی، اور عائزہ اب میری بیوی ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اور میں اپنے گھر میں اس کی ذات پر ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کروں گا۔ عائزہ کے قدم وہی جم گئے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کوئی مرد اس کے لیے یوں ڈھال بن کر کھڑا تھا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس کی والد بھی روحان کے اس دو ٹوک جواب کے بعد خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں ایزل اور روحان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ ایک شام ایزل صحن میں اپنی چھوٹی سائیکل چلا رہی تھی، اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ گر گئی۔ روحان جو پاس ہی فون پر بات کر رہا تھا، اس نے ایک سیکنڈ میں فون پھینکا اور دوڑ کر ایزل کو گرنے سے پہلے ہی اپنی گود میں تھام لیا۔ ایزل خوفزدہ ہونے کی بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ روحان نے اسے نیچے اتارا، اس کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ ایزل نے چند لمحے روحان کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنی معصوم آواز میں بولی، انکل کیا میں اب بھی آپ کو انکل بولوں؟ روحان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ایزل کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہا، تمہارا جو دل چاہے تم مجھے بول سکتی ہو پیاری گڑیا۔ ایزل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے روحان کا گردن سے گھیراؤ کیا اور اس کے کان کے پاس آہستہ سے بولی، بابا۔ روحان کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا جذباتی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نم لہرائی اور اس نے ایزل کو اپنے سینے سے اتنی شدت سے
لگا لیا جیسے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ عائزہ دور کھڑی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں بے انتہا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ عائزہ کی پرانی جھجک اور خوف اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ روحان کے محبت بھرے رویے نے اسے ایک پر اعتماد عورت بنا دیا تھا۔ وہ اب آفس میں بھی روحان کے ساتھ بطور شریک حیات جاتی تھی اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔